دوستان محترم، سورہ قریش قرآن مجید کی 106ویں سورہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں صرف 4 آیتیں چھوٹی ہونے کے باوجود اس کے اندر دنیا اور آخرت کے بے پناہ فائدے، رزق میں برکت، امن و چین اور دل کی اطمینان جیسی بہت بڑی نعمت چھپی ہیں۔ اللہ تعالی نے اس میں قریش قبیلے پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، کیسے انہوں نے سردی اور گرمی کے سفروں میں آسانی پائی، بھوک سے نجات ملی اور ڈر خوف سے امان بخشی۔ پھر اللہ نے انہیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کا حکم دیا۔ سورہ قریش عربی اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے مانوس ہونے کے لیے، ان کی سردی اور گرمی کے سفروں کو مانوس کرنے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر میں امان بخشی۔ سورہ قریش کا روحانی اثر کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، رزق کی برکت۔ یہ سورہ بھوک اور تنگی کو دور کرتی ہے اور گھر میں برکت لاتی ہے۔ امن اور سکون، ڈر خوف اور بے چینی سے نجات دیتی ہے۔ سفر کی آسانی، لمبے اور مشکل سفر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دل کی اطمینان، پریشانیوں میں دل کو سکون دیتی ہے۔ تجارت میں فائدہ، کاروبار میں ترقی اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ یہ وظیفہ خاص طور پر رزق میں اضافہ، مال و دولت میں برکت اور گھر کے امن و چین کے لیے کیا جاتا ہے۔ عمل کا طریقہ۔ وضو کر کے ایک پاک جگہ پر بیٹھیں، پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 41 بار سورہ قریش کی تلاوت کریں، پھر اپنی ضرورت اور مقصد کی دعا کریں۔ آخر میں 11 بار پھر درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے اور سینے پر پھیر لیں۔ وظیفے کا وقت کیا رکھیں؟ بہتر وقت فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت، کم سے کم 21 دن تک لگاتار اس کو کریں۔ خاص ضرورت ہو تو 40 دن تک جاری رکھیں۔ خاص مقاصد کے لیے وظیفہ۔ نمبر 1، رزق میں برکت کے لیے روزانہ فجر کے بعد 41 بار سورہ قریش پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد گھر کے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں۔ خوف اور ڈر سے نجات کے لیے سونے سے پہلے 11 بار سورہ قریش پڑھیں اور دم کر کے سو جائیں۔ سفر کی آسانی کے لیے سفر سے پہلے 7 بار سورہ قریش پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ سورہ قریش کے فائدے، تجربات اور عالموں کی رائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ قریش کو زیادہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے۔ بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ لگاتار 40 دن تک یہ سورہ پڑھنے والا قرض سے نجات پاتا ہے۔ کاروبار اور تجارت میں برکت کے لیے یہ سورہ نہایت اثردار ہے۔ وظیفے کے دوران گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ نماز کی پابندی اور حلال روزی پر اہتمام کریں۔ بے وجہ وظیفہ چھوڑنا نہ کریں ورنہ اثر کم ہو سکتا ہے۔ خلاصہ، سورہ قریش بھلے ہی چھوٹی ہے لیکن اس کا روحانی اثر بہت بڑا ہے۔ یہ رزق میں برکت، امن و سکون، کاروبار کی ترقی، سفر کی آسانی اور خوف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اسے یقین اور استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اسے دنیاوی روحانی نعمتیں بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا اس کے لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی، چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی
کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائشی رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکے والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب جبار میں قتل و غارت گری ہوئی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ قریش کا تعارف، قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہے، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہیں۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ قریش کے بارے میں احادیث آتی ہیں، یہاں قریش سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس معاملے حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہیں گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔